अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ प्रोग्राम न्यूज़ डेस्क के साथ फैयाज़ वड़ाच और मेरे साथ हैं जाहिद गोगी। जी गोगी साहब, आज आपने पार्लियामेंट की कार्रवाई देखी और देखा कि वो जो पंजाब स्पीड थी वो अब पाकिस्तान स्पीड बनने जा रही है। वो तो वक्त बताएगा कि वो कितनी स्पीड में आते हैं और किस तरह आगे लेकर जाते हैं इस मुल्क को। लेकिन जो आज आपने पार्लियामेंट में सूरत हाल देखी और जिस तरह आज पीटीआई ने ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन का बाइकाट किया बल्कि इस्तीफ़े भी दे दिए। इस्तीफ़े देना, गोगी साहब आप तो जानते हैं कि ये बातें सुन रहे थे लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा था वो इस्तीफ़े देंगे। तो आज ये यकायक कैसे हो गया कि उन्होंने इस्तीफ़े देंगे? क्या हिकमत अमली है इसमें पीटीआई की? देखिए फयाज भाई साहब, इस्तीफ़े देना इनका 2 दिन से चल रहा था इन हाउस। अभी शेख रशीद साहब ने अपनी एक प्रेस टॉक में भी इस बात को खुल्लम खुल्ला सबके सामने कहा था कि हम इस्तीफ़े दे देंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि फवाद चौधरी साहब और शेख रशीद साहब के मशवरे थे जिस पे इन्होंने ये सारा आज इज्तिमाई इस्तीफ़े दिए। और मेरा ज़ाती वैसे ख्याल है कि पीटीआई यहाँ पे थोड़ा सा गलत खेल गई है। मेरा ज़ाती ख्याल है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि एक जमहूरी अमल में ज़्यादा अच्छा होता है कि आप पार्लियामेंट के अंदर बैठ के फ़ाइट करें। आप अपना मुद्दा ज़्यादा अच्छे अंदाज में बयान कर सकते हैं। याद होगा आपको कि बेनज़ीर साहबा से भी एक गलती हुई थी इलेक्शन का बाइकाट करके, और वो हमेशा जब तक वो ज़िंदा रहीं तो शहीद मोहतरमा ये परेशान रहीं और ये पछताती रहीं कि मैंने उस वक्त गलती की थी इलेक्शन का बाइकाट करके। मेरा ख्याल है कि वही गलती आज पीटीआई भी दोहरा रही है। मैं इसके बिल्कुल हक़ में नहीं हूँ। वैसे जो उससे पहले आपने जो बात कही कि पार्लियामेंट में रौनक लगी हुई है, तो बिल्कुल रौनक लगी हुई है। लेकिन गोगी साहब मुझे ये बताएं बात मुझे कि पीटीआई का एक आपको पता है आजकल उन्होंने जो नैरेटिव इस्टेब्लिश किया है कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई है और ये जो रजीम चेंज की गई है ये गैर मुल्की लोगों ने किया है। तो इस हवाले से तो जो उन्होंने आज तकरीरें भी की हैं और जिस तरह उन्होंने बातें की हैं, तो इस हवाले से जो उन्होंने इस्तीफ़े दिए ये तो चीज़ इस्टेब्लिश कर दी है ना कि हम एक ऐसी गवर्नमेंट को नहीं मानते, कि ऐसी हुकूमत को नहीं मानते जो इम्पोर्ट की जाए। इस हवाले से आप क्या कहें? इसमें मेरा ख्याल है बिल्कुल वाज़ेह बात है। अब सवाल को हम दूसरी तरह ले लेते हैं। जब इमरान खान साहब की 2018 में गवर्नमेंट आई थी तो तब नून लीग का क्या नैरेटिव था, ज़रा बताइए, या मैं याद करवाऊँ आपको। जब उन्होंने कहा था सिलेक्टेड को हम नहीं मानते, एक नारा बना लिया था। तो आज वो हक बजाना भी ये कहने में कि हम इम्पोर्टेड को नहीं मानते, तो इसमें तो कोई बात नहीं ऐसी। ये तो मकाफात है हमारा, कल उन्होंने नहीं माना था, अब ये नहीं मान रहे। गोगी साहब एक और बात देखने की आई है कि आज जो खान साहब कहते हैं मैं आखिरी गेंद तक मैदान में रहूँगा और खेलूँगा, आज वो पार्लियामेंट में, आज वो उसकी पार्लियामेंट की इमारत में भी आए लेकिन वो अंदर असम्बली के अंदर नहीं आए। क्या बात है? उनको तो खिलाड़ी हैं, फेस करना चाहिए था, अंदर आना चाहिए था और शेरों की तरह बात करते और अपना मौक़िफ़, अपना नैरेटिव बयान करते। ये उनके लिए अच्छा मौका नहीं था। बजाय इसके लिए उन्होंने अपना जो मौक़िफ़ है वो शाह महमूद कुरैशी से या डिप्टी स्पीकर से करवाया है। वो खुद अगर अपना मौक़िफ़ बयान करते, खुद अपनी बात करते, तो आप नहीं समझते कि इसमें मैं आपकी बात समझ गया। अब मुझे एक बात बताइए, कल रात तक, आज सुबह तक एक हजूम था, एक आपके जो नून लीग का एक ट्रोलिंग हो रही थी, जो कह रहे थे कि जनाब पता नहीं प्राइम मिनिस्टर हाउस में ये हो गया, निशान पड़ गए हैं। बड़े बड़े सो कॉल्ड लिबरल जो हमारे दानश्वर थे, जो कल तक बड़ी तकरीरें करते थे, बड़ी ट्वीट्स करते थे। अब दूसरी बात आपकी बात पर मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, आपको जो आपने कहा वो पार्लियामेंट में आज बिल्डिंग में तो आए लेकिन असम्बली में, ईवान में नहीं आए। तो मोहतरम, ये एक बहुत बड़ा जवाब था आपके उन रहनुमाओं का, पीटीआई के जो ट्रोलिंग कर रहे थे नून लीग के, उनका, और नून लीग के जो हाशिया बरदार हमारी बरादरी के हमारे कई एंकर दोस्त जो बड़े सीनियर्स भी हैं, वो कह रहे थे कि जी प्राइम मिनिस्टर हाउस में उस रात में ये हुआ, पता नहीं किसको क्या थप्पड़ पड़ गया, यूं हो गया, चेहरा नहीं देखा जा रहा। इस पे बहुत वो दानश्वर जो जिनको हम समझते थे वाकई ये लिबरल हैं, और वो लिबरल्स ने भी इंतहाई मैं समझता हूँ ट्वीट पे बहुत गंद किया माजरत के साथ, क्योंकि उन्होंने लिखा कि आज उसके चेहरे पे खराश आ गई। तो ये है, मैं तो समझता था वो इस बात पे खड़े हो जाएंगे कि पार्टी अपनी जगह पे, लेकिन ये बात हम नहीं कर सकते कि एक प्राइम मिनिस्टर को आप ज़बरदस्ती ये कर लें या उस पर तशद्दुद भी करें। तो जी वो चेहरा दिखाने के काबिल नहीं। चेहरा देख लिया, पूरी कौम ने देख लिया। बल्कि मैं आपको बताऊँ फयाज साहब, ज़रा कल रात का मंजर मेरा ख्याल आपने नहीं देखा, शायद सो जाते हैं आप जल्दी। मेरा ख्याल आप तरावी के बाद फौरी बाद सो जाते हैं, आपने टीवी देखना नहीं, मेरा ख्याल आपकी नज़रों से नहीं गुजरी वो ख़बरें, वो फुटेज आपकी नज़रों से नहीं गुजरी, जो पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में
پی ٹی آئی کے جو ورکر سے وہ باہر نکلیں اور کس طرح انہوں نے کیا آپ دیکھ لیں. بات یہ ہے گوگی صاحب کہ جو کچھ آج کل ہم پڑھ رہے ہیں اور جو سن رہے ہیں، جیسے سوشل میڈیا پہ بہت ساری سٹوریاں چل رہی ہیں، اس کی کوئی نہ کوئی تو اندر کہانی ہے نا، ایسے تو نہیں چل رہی ہیں. کیا کہانی چل رہی ہے مجھے کھل کے بتائیں، میں آپ کی بات سمجھ نہیں پا رہا ہوں. کون سی کہانیاں چل رہی ہیں؟ کہانیاں بہت سی ہیں. بھائی کہانیاں یہی ہیں نا، تھپڑ پڑے ہیں اور باتیں ہوئی ہیں اور بڑے ناخوشگوار چیزیں جو نہیں ہونی چاہیے تھیں وہ رپورٹ ہوئی ہیں. واہ واہ واہ. آپ جیسے سینئر جرنلسٹ بھی یہ بات کہیں گے تو پھر اللہ ہی اللہ ہے. میں کیا کہہ میں سکتا تو ہوں. سوشل میڈیا کی بات کروں گا. آپ سوشل میڈیا پہ کون سے علامے بیٹھے ہیں بھائی؟ سوشل میڈیا پہ تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ وہاں پہ موجود تھے اس کمرے میں جہاں ان کی بڑوں کی میٹنگ ہوئی ہے. وہ بی بی سی نے اگر کہہ دیا ہے کہ وہاں پہ یہ ہوئی، بی بی سی نے بھی اپنے پوری رپورٹ میں ایک دفعہ بھی کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا تھا کہ وہاں پہ کوئی تشدد بھی ہوا یا کوئی ایسی بات بھی ہوئی. بالکل قطعاً نہیں لکھی ہوئی. ہمارے کچھ جو جغادری ہیں جو سوشل میڈیا کے بہت پھنے خواہ بنتے ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے 2 4 10 باتیں لگا دیں اور آپ سمجھ بیٹھے ایسا ہوگا. مجھے آپ ایک بات بتائیے، آپ اتنے ماشاءاللہ سینئر جرنلسٹ ہیں اور آپ نے بڑے اہم عہدوں پر بھی کام کیا ہے. اتنے بڑے لیول پہ 2 جو بڑے ٹاپ کلاس ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے عہدیدار ہوں وہ، اور ایک طرف پرائم منسٹر ہو، کیا وہاں پہ لڑائی ہونی ہے؟ ہاتھا پائی ہونی، کوئی ریسلنگ ہونی ہے؟ بھائی یہ تو ہمیں خود سمجھنا چاہیے. اور آپ کو ایک اور میں بات بڑی مزے کی بتاتا ہوں. یہ اس واقعے کو اتنا اٹھایا گیا کہ کسی نے یہ بھی لکھ دیا جی کہ وہاں پہ نشان پڑ گئے ہیں، پرائم منسٹر 2 دن 4 دن باہر نہیں آئے گا. میں وہی انہیں صاحب کی بات کر رہا ہوں جو ایک بڑے دانشور ہیں، انہوں نے اپنے اس میں لکھ دی تھا کہ چہرے پر بڑی خراش آئی ہے. تو بھائی وہ آج پارلیمنٹ میں آئے تھے، اپنے اس میں ایوان میں نہیں آئے لیکن وہ آئے، آپ کے سامنے آئے، سب نے دیکھ لیا. تو بھائی کہاں ان کا کوئی نشان آپ کو نظر آیا؟ اگر آیا تو مجھے بھی یار دکھا دیں اس کو. میں نے تو زوم کر کے بھی دیکھا ہے، مجھے نظر نہیں آیا. تو یہ وہی سازش ہے. فیاض بڑھائے صاحب مجھے بولنے دیجیے. اب یہ وہی بات ہے جو عمران خان کہتا ہے کہ میرے خلاف بیرونی سازش ہو رہی ہے. یہ وہی اسی سازش کا ایک حصہ ہے کہ جو نشریاتی ادارے نے، ایک بین الاقوامی نشریاتی ادارے نے یہ ایک بات لگا دی ہے. اس کے حوالے سے آپ کو بھی پتہ ہے، آپ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، کہ اس کی کتنی خبریں باؤنس ہوتی ہیں. وہ ایک ایجنڈا لے کر چلتے ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے. مجھے بتائیے یوکرین اور روس کی جنگ میں اس کو پورا دیکھتا رہا ہوں، پڑھتا رہا ہوں، آپ بھی پڑھتے رہے ہیں اور ہمارے باقی دوست بھی جو اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمیں، وہ بھی پڑھتے رہے ہیں. میڈیا پہ روس جنگ ہار گیا تھا. میڈیا پہ جب ہم دیکھتے تھے، ویسٹرن میڈیا پہ، وہ کہتے تھے کہ یوکرین نے ایسی کی تیسی پھیر دی، جبکہ الٹ تو سارا کچھ اس کے الٹ ہوا. اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ لوگ کس طرح ایجنڈے پہ چلتے ہیں. گوگی صاحب یہ بتائیں، میں تھوڑا سا آپ کو ٹھنڈا کروں. مجھے پتہ ہے کہ خان صاحب کی تقریر سنے ہوئے آپ کو 48 گھنٹے ہو گئے ہیں، اور جب تک آپ خان صاحب کی تقریر نہ سنیں آپ کو گھبراہٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. بات یہ مجھے بتائیں کہ جب میاں نواز شریف کو نکالا گیا تو آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے بھی ایک سفر کیا تھا اسلام آباد سے لاہور کے لیے کہ مجھے کیوں نکالا، اور بڑی پبلک آئی تھی سڑک پر. رات کو بھی جو پبلک نکلی ہے ملک کے مختلف شہروں میں، تو خان صاحب تو بڑے اس پہ پر امید ہیں کہ جی بہت بڑا عوام نے رسپانس کیا، تاریخی رسپانس کیا ہے. تو کیا ماضی کو دیکھتے ہوئے ہمیں لگتا نہیں کہ جو نون لیگ والوں کے ساتھ ہوا تھا ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں آپ نا تاریخ مسخ کر رہے ہیں. آپ کو شاید میں آپ کو یاد دلاؤں، اس کو لیڈ کیا تھا نواز شریف صاحب نے خود. اور یہاں حالات مختلف ہیں. یہاں عمران خان گھر بیٹھا ہے، سو رہا ہوگا شاید، عوام نکلی ہے. اور صرف پاکستان میں نہیں نکلی. اور پہلے آپ کی بات اور بڑھا دوں، آپ کی عوام جو نکلی تھی وہ جی ٹی روڈ پہ نکلی تھی، جہاں سے آپ کے لیڈر گزر رہے تھے میاں نواز شریف صاحب، تو وہاں سے نکل رہی تھی. وہ ایک صرف جی ٹی روڈ پہ تھی. یہ گھر سویا ہوا ایک بندہ. میرپور خاص میں بھی مظاہرہ ہو رہا ہے، کراچی میں بھی ریکارڈ مظاہرہ ہوا ہے، ماسہرہ میں ریکارڈ ہوا ہے. آپ دیکھیں تو یہ کون سا شہر، مجھے ایک شہر کا نام تو بتا دیں جہاں مظاہرے نہیں ہوئے. میں یا دنیا کے میں آپ کو پھر ممالک گنواؤں کہ کتنے ممالک میں یہ مظاہرہ ہوا اور کہاں کہاں. یار ایون فیلڈ کے باہر مظاہرہ ہو گیا اتنا بڑا. حضور ایک بندہ یہاں بیٹھا ہے تو ایسا کوئی مظاہرہ آپ نے بھی کوئی کیا ہے سوائے جہاں پہ آپ کے اپنے لیڈر نہ ہوں؟ بتائیے مجھے. بڑا فرق ہے بھائی اس میں. لیکن گوگی صاحب یہ بتائیں کہ ایک طرف تو اتنے مظاہرے ہو رہے ہیں اور آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب تو سو رہے تھے، یعنی پورے ملک میں پوری دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں اور اتنی بڑی خبر چل رہی ہے، اور خان صاحب آپ کے لیڈر ہیں، کپتان، اور وہ سوئے ہوئے ہیں. میرا خیال آپ نے میرا جواب پوری طرح نہیں سنا. میں پھر بتا دیتا ہوں کہ اس وقت جب نواز شریف صاحب کو نکالا گیا تو وہ خود مظاہروں کو لیڈ کرتے ہوئے یہاں لاہور تک آئے. تو جہاں جہاں وہ گزرتے تھے وہاں قافلہ ان کے ساتھ ہوتا تھا. اس کے علاوہ کہیں مظاہرے نہیں ہوئے. میں یہ بتا رہا ہوں حضور، میں نے تو آپ کو ویسے ہی کہا تھا ایک محاورتن کہ ہو سکتا ہے وہ اپنے گھر میں سو رہا ہو،
اس نے کہہ دیا تھا باہر نکلیں تو لوگ باہر نکل آئے. انہوں نے کیا کہ ہمارا قائد نکلے گا, ہمارا لیڈر نکلے گا, عمران خان نکلے تو ہم نکلیں گے. ایسا نہیں ہوا بھیا. اس وقت یہی تو تھا کہ لوگ خود سے نکل آئے گھروں میں, اور یہ وہاں سے بھی نکلے ہیں. پنجاب کا آپ کا گاڑا نون لیگ کا ایک دور میں ہوتا تھا, اب تو خیر اس طرح نہیں رہا. لاہور جس کو اس کا قلعہ کہا جاتا تھا, کالا آپ نے رات دیکھ لیا ہوگا لبرٹی مارکیٹ میں کیا ہوا. آپ کو اگر نہیں دیکھا تو پلیز ایک نظر صرف آج اپنا دیکھ لیجئے گا سوشل میڈیا, پھر بات کر لیجئے. اچھا, آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ ایک طرف تو احتجاج ہوا خان صاحب پہ جانے پہ, اور دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ نون لیگ والوں نے بھی بہت خوشی منائی ہے, پیپلز پارٹی نے بہت سی ریلیاں کی رات کو. آپ مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب کے جانے کی خوشی اگر اسلام آباد میں یا اس ملک میں منائی گئی ہے آپ کی پارٹی کی طرف سے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واشنگٹن میں بھی کوئی خوشی منائی گئی ہے؟ وہ منائی گئی ہے تو کس انداز سے منائی گئی ہے؟ دیکھیے واشنگٹن میں جی خوشی, اگر آپ یہ کہیں گے کہ وہاں پہ جو بائیڈن صاحب باہر نکل آئیں گے اور ڈھول کی تھاپ پہ کوئی رقص کریں گے, تو ایسا نہیں ہونا, ایسا نہیں ہوتا. ہاں آپ وہاں کا صرف دیکھیے کہ وہاں کا میڈیا کیا کہہ رہا ہے. آپ کو اس میڈیا سے, آپ کو اس کی میڈیا کی سمت سے پتہ چل جائے گا کہ وہ کدھر ہم جا رہے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں. بس گوگی صاحب خوشی منائی گئی ہے. اب آپ بات جہاں بتانے کے ماہر ہیں وہاں بات کو چھپانا بھی جانتے ہیں, اور آپ بات چھپا گئے ہیں. خوشیاں آئیں گی گوگی صاحب, اب فون بھی آ جائے گا, اب IMF سے معاملات بھی طے آ جائیں گے, اور بہت سی خوشی اور بہت سے مزے آپ دیکھتے رہیں. جی دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی, آپ دیکھتے رہیے, میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. اس دودھ اور شہد کی نہروں کو ذرا دھیان سے استعمال کیجیے گا. ناظرین, گوگی صاحب سے بات چیت کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے, اور اس طرح کی دلچسپ اور اندر کی باتیں ہم آپ کو بتاتے رہیں گے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پنجاب اسمبلی کا بھی الیکشن ہونا ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب کا بھی انتخاب ہونا ہے, اور جو عمران خان صاحب ایک بار پھر امپورٹڈ گورنمنٹ کے خلاف تحریک چلانے کے لیے کنٹینر کی طرف رخ کر رہے ہیں, اس کی بھی باتیں, اس کے حوالے سے بھی جو اندر کے راز ہیں وہ ہم گوگی صاحب سے پوچھتے رہیں گے. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.